بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے بتایا تھا اس بات میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاشرہ کیسا تھا، ان کا گھرانہ، ان کے رشتہ دار سارے کے سارے مشرک تھے، ان کا معاشرہ اور ان کا علاقہ وہ سارے لوگ مشرک تھے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بت پرست والد کے سامنے وہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی اور وہاں سے ابتدا کی دعوت کی، تو والد غصے سے اور غضب سے پاگل ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر آئے، دیکھا کہ پوری قوم بت پرست ہے، بے جان بتوں کے آگے سر جھکائے بیٹھی ہے، پتھر کی مورتیوں کے سامنے سجدہ کرنے والی ہے، سجدہ ریز ہے، اور نظر و نیاز اور منت مانتے ہیں تو غیر اللہ کی، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بت پرست قوم کے سامنے پیغام الہی اور دعوت توحید کو کتنے خوبصورت اور نکھرے ہوئے انداز میں پیش فرمایا، بلکہ یہاں انداز مثبت نہیں منفی رکھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ الہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ابتدا میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو معبود مانو، اللہ کو مسجود مانو، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا رازق ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، روزی دینے والا ہے، مالک مختار ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو جب انسان دیکھے تو حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اور کس طرح اس حالت اور وقت کو بھی مد نظر رکھے انسان کے وہاں پہ سارے کے سارے مخالف ہیں، والد بھی مخالف ہے، گھر والے سارے مشرک ہیں، علاقہ سارا مشرک ہے، سارے کے سارے لوگ مخالف ہیں، حکومت وقت تک سارے مخالف ہیں، حکمران بھی مخالف مشرک ہیں۔ تو ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے اس محبوب پیغمبر نے کیسی دعوت دی توحید کی، معمولی سی نرمی بھی اختیار نہیں کی، انسان سمجھے کہ معمولی سی چلو نرمی اختیار کر لیں کسی مصلحت کے تحت، نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تبلیغ کے انداز میں ذرہ بھر بھی لچک نہیں تھی، بلکہ فرمایا ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں، تصویریں اور مجسمے کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہیں، تمہیں دیکھتے ہیں، تمہارے حالات سے واقف ہیں، جن کی پرستش پر تم جمے ہوئے بیٹھے ہو۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ انتم لہا عاکفون کا بڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، جس طرح آج بزرگوں کی قبروں پر لوگ مجاورت کرتے ہیں، اس طرح وہ بتوں کی مجاورت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر نے قرآن مجید کے اندر دوسرا ایک اور مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم کے لوگوں سے پوچھا ما تعبدون، ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، تو انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پھر سارا دن ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے مجاورت کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی مجاور ہونے کا ذکر۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کا جواب سن کر فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، جب تم ان کو مصائب اور دکھوں میں پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، یا پکارنے کی صورت میں تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، یا پکارنے کی صورت میں تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، یا نہ پکارنے کی صورت میں تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح قوم کو اور اپنے والد کو بڑے ہی زبردست انداز میں اور جارحانہ انداز میں تبلیغ کی دعوت کی دی، اللہ تعالیٰ کا مسئلہ حق یعنی کلمہ حق بیان کیا، توحید کو بیان کیا۔